گے۔ وہ ماں جسے ڈی این اے ٹیسٹ میں اپنی ہی اولاد کی ماں ماننے سے انکار کر دیا۔ 2002 میں امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں رہنے والی 26 سالہ لیڈی فیئرچائلڈ کی زندگی اچانک ایک ایسے موڑ پر آ گئی جس کی تصور بھی ناممکن لگتا تھا۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی اور تیسرے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے شریک حیات سے علیحدگی کے بعد مالی مشکلات بڑھ گئی، اس لیے انہوں نے سرکاری مالی امداد کے لیے درخواست دی۔ یہ ایک معمولی عمل تھا، لیکن اس درخواست کے تحت ایک شرط تھی کہ والدین اور بچوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جائیں تاکہ رشتے کی تصدیق ہو سکے۔ لیڈیا کو یقین تھا کہ یہ صرف ایک رسمی کارروائی ہے، مگر جب رپورٹ آئی تو سب کچھ بدل گیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ نے ثابت کیا کہ بچوں کا اپنے والد سے تو جینیاتی تعلق موجود تھا، لیکن لیڈیا کا ان کا کوئی جینیاتی تعلق نہیں تھا، یعنی سائنس کے مطابق وہ ان بچوں کی ماں نہیں تھی۔ پہلے سب نے سمجھا کہ شاید لیبارٹری سے غلطی ہوئی ہے۔ ٹیسٹ دوبارہ کیا گیا، پھر تیسری بار بھی، لیکن ہر بار نتیجہ ایک ہی آیا: لیڈیا اپنے ہی بچوں کی حیاتیاتی ماں نہیں تھی۔ یہ خبر سنتے ہی ریاستی حکام نے ان پر سنگین الزامات لگا دیے۔ کہا گیا کہ شاید انہوں نے کسی اور عورت کے بچوں کو اپنا زہر کیا ہے یا کسی قسم کی فراڈ کر کے سرکاری امداد حاصل کرنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ حکومت نے ان کے بچوں کی تحویل کسٹڈی چھیننے کی کارروائی بھی شروع کر دی۔ لیڈیا بار بار کہتی رہی: ماں، میں نے انہیں 3 بچوں کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، میں نے ہی انہیں جنم دیا ہے، لیکن کسی نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ عدالت کے سامنے سب سے مضبوط ثبوت ڈی این اے تھا۔ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا جب ان کے تیسرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو عدالت نے ایک سرکاری اہلکار کو ہسپتال بھیج دیا۔ اس اہلکار نے پورا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بچے کی پیدائش ہوتے ہی اس وقت ماں اور بچے کا ڈی این اے کے نمونے لے لیے گئے تاکہ کسی قسم کی تبدیلی یا دھوکے کا امکان نہ رہے۔ چند دن بعد رپورٹ آئی، نتیجہ وہی تھا۔ ڈی این اے کے مطابق یہ نوزائیدہ بچہ بھی لیڈیا کا نہیں تھا۔ اب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں سے محروم ہو جائے گی، لیکن ان کے وکیل نے ہار نہیں مانی۔ تحقیق کے دوران انہیں ایک طبی جریدے میں ایک عجیب کیس ملا جس میں ہیوسٹن کی ایک خاتون کیرن گیگن کے ساتھ بھی تقریباً یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ اس کیس میں ایک نایاب جینیاتی کیفیت کا ذکر تھا جسے چمرازم کہا جاتا ہے۔ وکیل نے عدالت میں مزید تفصیلی طبی جانچ کی درخواست کی۔ اس بار ڈاکٹروں نے صرف خون یا منہ کے کھلوں کا نمونہ لینے کی بجائے لیڈیا کے جسم کے مختلف حصوں سے نمونے حاصل کیے۔ جب ان کے رحم سروکس کی ٹشو کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو حیران کن حقائق سامنے آئے۔ اس ٹشو میں موجود ڈی این اے بالکل وہی تھے جو ان کے بچوں میں پایا گیا۔ آخرکار معمہ حل ہو گیا۔ لیڈیا کے جسم میں ایک نہیں بلکہ 2 مختلف ڈی این اے پروفائل موجود تھے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ جب ان کی والدہ حاملہ تھی تو ابتدا میں 2 الگ بیر اور انڈے فرٹیلائزڈ ایگز موجود تھے جو عام حالات میں جڑواں بچے بناتے ہیں، لیکن حملہ کے ابتدائی دنوں میں وہ دونوں آپس میں مل کے ایک ہی جسم بن گیا۔ اس لیے لیڈیا کے جسم کے مختلف حصوں میں مختلف جینیاتی شناخت موجود تھی۔ ان کے خون اور منہ کے کھلوں کا ڈی این اے ایک ہی تھا، جبکہ ان کے تولیدی نظام کے کھلوں کا نظام ڈی این اے دوسرا تھا۔ یہی دوسرا ڈی این اے ان کے بچوں کو منتقل ہوا تھا۔ سادہ الفاظ میں لیڈیا کے ایک طرح سے اپنی ہی جڑواں بہن کا جینیاتی حصہ اپنے اندر لیے ہوئے تھی۔ اس حیران کن دریافت کے بعد عدالت نے فوراً تمام الزامات واپس لے لیے۔ حکومت نے بچوں کو ان کی ماں کے پاس رہنے دیا اور لیڈیا کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ یہ کیس پوری دنیا میں مشہور ہو گیا کیونکہ اس نے دکھایا کہ ڈی این اے جسے اکثر ناقابل غلطی ثبوت سمجھا جاتا ہے، بعض انتہائی نایاب حالات میں دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیڈیا فیئرچائلڈ کی کہانی آج بھی طب اور قانون کی دنیا میں ایک تاریخی مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ یہی واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سائنس بے حد طاقتور ضرور ہے، لیکن بعض اوقات انسانی جسم میں ایسے راز چھپا لیتا ہے جو سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔